بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ اسلامیات کے مختلف پرچہ جات اور ان کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، اور خصوصاً 5واں پیپر عربی زبان و ادب، اس کے مختلف پورشن جن میں قصص النبیین ہے، تفسیر القرآن ہے اور عربی گرامر ہے، تو ان میں سے الحمدللہ ہم نے عربی گرامر کے بھی لیکچرز کمپلیٹ کر لیے اور قصص النبیین کے بھی تقریباً 38 لیکچرز کی شکل میں تمام پیراگراف اور تمام قصے جو ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اور آج ہم اس کی جگہ پہ جو نیا پورشن شروع کرنے والے ہیں، جو کہ انتہائی اہم ہے اور جو سمجھنے والا ہے، وہ ہے عربی کا معلم۔ یہ بیسیکلی 4 اس کے حصے ہیں، اور پہلے 3 حصے جو ہے نا آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ان کے سلیبس میں کیا چیز شامل ہے، تو ان کے پہلے 3 حصے بیسیکلی آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ اس میں ہے کیا کہ آپ نے ایک چھوٹے چھوٹے آپ کو فقرے دیے ہوں گے، ان کو آپ نے عربی سے اردو اور پھر اردو سے عربی ٹرانسلیشن کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے بیسیکلی آپ کو عربی گرامر اور اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں اور ووکیبلری ہے وہ چیزیں آنی چاہیے۔ تو میں نے یہ سارا جو سلیبس دیکھا ہے، تو اس کے اندر جو عربی گرامر ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تقریباً جو لیکچرز آپ کو دیے ہیں اس میں کلیئر ہو جاتے ہیں۔ کوئی چند ایک ٹاپک رہ جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اس کے اندر کلیئر کر دوں گا، لیکن آپ اس کو پڑھنے سے پہلے اور اس کی پریکٹس سے پہلے جو عربی گرامر کے لیکچرز ہیں ان کو آپ نے پہلے اچھے طریقے سے دوبارہ دیکھنا ہے، اور جو ٹاپک میں آپ کو دوں گا اور یہاں میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا، فقرے دوں گا، آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہوگی عربی کی اردو میں، پھر اردو دوں گا اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہوگی عربی میں، اور اس کے اندر جو ہے یہ پریکٹس سے آپ کو اور ووکیبلری سے آپ کو اس کی انشاءاللہ تیاری ہوگی۔ تو جو پیراگراف یا فقرے آپ کو دیے جائیں گے اس سے ریلیٹڈ عربی گرامر کے جو بھی قواعد ہوں گے، مثلا اس میں فعل مضارع ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی کی پریکٹس ہو رہی ہے، کسی ایک ٹاپک کی پریکٹس ہو رہی ہوگی، تو وہ اب دوبارہ میں سمجھانے کے بجائے آپ کو ریفر کر دوں گا کہ جو میرے لیکچر پہلے سے موجود ہیں عربی گرامر میں، آپ ان کو دوبارہ سن لیں گے، اس کے بعد پھر آپ یہاں اس کی پریکٹس کریں گے، اور اس دوران اب اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ ضرور مجھے کہیں گے، انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ جو ہے نا ایکسپلین کر دوں گا۔ تو یہ اس کی آج جو ہے ایک ابتدائیہ تھا، اور میں نے سمجھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، کچھ چیزوں کا نہیں پتہ۔ آگے جب آپ نے اردو سے عربی لکھنی ہے تو اس کے اندر آپ کو اعراب لگانے ہوتے ہیں، عربی کے اندر آپ گردان لکھیں تو اس میں بھی آپ کو اعراب لگانے ہوتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ یہ انتہائی اہم چند چیزیں ہیں، تو یہ آج اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو سپیڈی لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ 3 پورشن ہیں، اور اگر ہم اس کو تفصیل سے ہم اس طرح پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ بہت لمبا کام بن جائے گا۔ تو میں اس کے اندر انشاءاللہ کور بھی اس کو کوشش کریں گے سارا کور ہو، اور آپ کی تیاری بھی اچھی ہو، آپ کی پریکٹس بھی بہت اچھی ہو، اور پریکٹس اس کے اندر رٹا لگانے کے بجائے آپ اس کی پریکٹس کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اردو کا فقرہ ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے عربی میں، اور عربی کا ہے تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے۔ اس کی پریکٹس انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہوگی اور اچھے طریقے سے ہوگی۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ سنتے رہیں لیکچر، اور آگے پھر 2 صاحب آپ کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ آج کا لیکچر جو ہے نا، اس کے اندر کچھ بنیادی چیزیں ہیں، مثلا یہ اصطلاحات ہیں۔ ایک ہے حرکہ، جس کو عربی میں حرکہ کہتے ہیں اور اردو میں حرکت۔ تو حرکت بیسیکلی اعراب کیا ہے، وہ کسی آپ کو کوئی پوچھے کہ اعراب کیا ہے، کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں۔ تو حرکت جو ہوتی ہے بیسیکلی اعراب ہوتا ہے۔
تو کہتے ہیں زبر ہوتی ہے. یہ اب اس کو اوپر دیکھیں زبر, اور یہ سمجھ لیں یہ لفظ حرف ہے, اس کے اوپر یہ زبر ہے, پھر زیر ہے اور یہ پیش ہے. 3 قسم کی حرکت ہوتی ہے, ان کو حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں. میں اس کو بس جلدی جلدی سے پڑھتا جاؤں گا, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. اور جس کے اوپر حرکت نہ زبر نہ زیر نہ پیش ہو, بس اس طریقے سے بنا ہو, اس کو جزم بھی کہتے ہیں, اس کو سکون بھی کہتے ہیں. یعنی یہ مجزوم جس حرف کے اوپر ہوگا اس کو مجزوم کہیں گے. اس کے بعد یہ عام طور پہ ہم زبر زیر پیش پڑھتے ہیں, لیکن عربی کے اندر زبر کو فتح پڑھیں گے یا نصب پڑھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. زیر ہم پڑھتے ہیں, لیکن زیر کی جگہ پہ عربی میں ہم کسرہ پڑھیں گے یا جر پڑھیں گے. اسی طرح پیش کی جگہ پہ ضمہ پڑھیں گے یا رفع پڑھیں گے. یعنی اب آپ کو جب میں سمجھا رہا ہوتا ہوں, آپ کہیں سے پڑھ رہے ہوتے ہوں, تو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اس پر فتح لگائیں, اس پر نصب لگائیں, تو آپ پریشان نہیں ہونا. نصب کسے کہیں گے؟ زبر کو, ٹھیک ہو گیا. کسرہ کسے کہیں گے؟ زیر کو. اور ضمہ کسے کہیں گے؟ اور یا رفع پیش کو کہیں گے. جی اس کے بعد ہے جی تنوین. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش اکٹھے جب آ جاتے ہیں اس کو تنوین کہتے ہیں. اس کے بعد ہے نون تنوین. نون تنوین کا مطلب ہے جب اس کو ہم پڑھیں گے تو نون کی آواز آتی ہے, نہیں 2 زبر اکٹھے کسی حرف کے اوپر آ جاتے ہیں, 2 زیر اکٹھے اور 2 پیش اکٹھے آ جاتے ہیں, ان وغیرہ, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین. اس کے بعد ہے جی مفتوح. بالکل سادہ سی ہے, جس حرف کے اوپر فتح آئے اس کو مفتوح کہیں گے, جس حرف کے اوپر کسرہ آئے اس کو مکسور کہیں گے, کس حرف کے اوپر ضمہ آئے اس کو مضموم کہیں گے. یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے مثالیں دی ہوئی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ساکن یا مجزوم. یعنی وہ حرف جس پر جزم ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں, جزم کہتے ہیں, اور جس حرف کے اوپر آتا ہے اس کو مجزوم کہتے ہیں. وردن, اس کے اندر واو کے اوپر زبر ہے اور را جو ہے یہ مجزوم ہے, جزم ہے, تو یہاں لہذا یہ مجزوم ہوگا. متشدد یعنی جس پر تشدید آتی ہے, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میم والا درمیان والا میم جو ہے اس پر تشدید ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں, یہ جو جس پر تشدید ہوتی ہے یعنی یہ شد ہوتا ہے وہ 2 حروف کے قائم مقام ہوتا ہے. آپ کو بعض اوقات جیسے کہا جائے نا صرفہ, تو اب یہ دیکھیں یہ باب تفعیل ہے, یعنی ثلاثی مزید فی ہے. دیکھنے میں ایسا نظر آتا ہے صاد را اور فے 3 حروف ہے, تو بیسیکلی یہ 3 حروف نہیں ہے, یہ 4 حروف ہے. یعنی صاد را جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے, اور اس کے بعد فا, تو اس کو ثلاثی مزید فی اس لیے کہتے ہیں. تو جس پر تشدید آتی ہے یہ 2 حروف ہوتے ہیں بیسیکلی. تعریف اس میں معرفہ کو کہتے ہیں, اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ. عام کو معرفہ جو بنایا اس میں خاص بناتا ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں. یعنی تعریف کا سمپل سا بات آپ اس کو معرفہ کہتے ہیں. تنکیر اس میں نکرہ کو کہتے ہیں. لام التعریف یعنی جو شروع میں الف لام کسی کے اوپر لگایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لفظ ہیں کہ جن کے شروع میں الف لام لگا دیں گے تو وہ تعریف بن جائے گا, یعنی وہ معرفہ بن جائے گا. یہ ہے نا الکتاب, الف لام ہٹا دیں تو بن جائے گا کتابن, ٹھیک ہے جی, عام کتاب ہے. الکتاب آ گیا تو اس کا مطلب خاص کتاب ہو گیا. اس کو معرف باللام بھی کہتے ہیں, یعنی جس پر لام داخل ہو جائے. تو یہ باتیں میں رکھ لیں کہ ہمیشہ قانون یہ میں پہلے بتا چکا ہوں, جس پر الف لام آئے اس پر کبھی تنوین نہیں آتی, اور جس پر تنوین آئے اس پر کبھی الف لام نہیں آتے. یہ دوسرے اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو لہٰذا جب الف لام آئے گی تو پھر تنوین ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وحدت یا مفرد, ایک شخص کو کہتے ہیں, جیسے راجولن ایک آدمی. تثنیہ عربی کے اندر یہ باتیں میں رکھ لیں, باقی جتنے بھی زبانیں ہیں, جتنے بھی لینگویجز ہیں, انگلش ہے یا اردو میں, اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ واحد جمع ہوتی ہے. سمپل 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر واحد, تثنیہ اور جمع 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک کے لیے واحد, 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے, راجولان 2 مرد. اب جمع جو ہے نا یہ 2 سے زائد کے لیے بولا جاتا ہے. یہ باتیں میں رکھ لیں, 2 سے زائد. جمع کا جب بھی عربی میں صیغہ بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ. رجالن یعنی 2 سے زائد, ایسے لفظوں کو جمع یا مجموع کہتے ہیں. اسم جمع یعنی اسم جمع ہے, اسم ہے اور جمع ہے, یعنی ایک وہ نام بھی ہوگا لیکن جمع بھی ہوگا. مطلب یہ ہے ایک لفظ بولا جائے گا اور اس کے سے مراد پوری جماعت ہوگی, جیسے قومن اسم بھی ہے اور یہ ایک جمع بھی ہے. رحتن گروہ اس کو کہتے ہیں. تذکیر بالکل سمپل ہے, مذکر کے لیے بولا جاتا ہے, تانیث مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے. اور حروف تہجی یہ آپ کو پڑھا ہے, الف سے لے کر یا تک سارے حروف. حروف علت یہ ایک عام چیز ہے. حروف علت الف واو یا, حروف علت یہ انگلش میں حروف واول آپ نے پڑھے ہوئے تھے,
وہ 5 جیسے آپ پڑھتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ اس کے حروف واول ہے، حروف علت 3 ہے، الف واو یا، یہ ان کو یاد کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے حروف ہیں جب لفظ پر داخل ہوتے ہیں نا تو یہ گر جاتے ہیں، جیسے حروف نواصب ہے، حروف جوازم ہے، جب وہ پھر مضارع پہ داخل ہوں گے تو اس میں حروف علت آئیں گے تو یہ گر جائیں گے۔ تو حروف صحیح، حروف صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حروف علت نہ آئیں وہ حروف صحیح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی غیر صحیح ہیں، یعنی حروف علت، علت بیماری کو کہتے ہیں، تو جس میں بیماری نہ ہو وہ بندہ صحیح ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حروف صحیح جہاں حروف علت کے علاوہ باقی حروف تہجی جتنے بھی آ جاتے ہیں اس کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حمزہ، حمزہ یہ آپ کے سامنے حروف تہجی کا ایک حرف ہے، تو یہ اس طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ آگے آتا ہے کہ جی کبھی حمزہ درمیان میں آتا ہے، کبھی شروع میں آتا ہے، کبھی اینڈ پہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی حمزہ وصلی، ایک لفظ آتا ہے، حرف ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی ایسا ہے کہ وہ لفظ کے ساتھ آتا ہے مگر اس حمزہ سے پہلے اگر کوئی اور لفظ لگا دیں تو وہ حمزہ جو ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ بولا نہیں جاتا۔ جیسے الکتاب، یہاں تو حمزہ وصلی موجود ہے مگر وارق الکتاب، اب یہاں حمزہ ختم ہو گیا، تو یہ وصلی کا مطلب ملانا ہوتا ہے، یہ عارضی ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا، تو یہ کسی اور کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی تقریباً کچھ اصطلاحات تھیں، ان کو یاد کر لیں، آگے عربی سے اردو اور اردو سے عربی بناتے ہوئے یہ آپ کو کام آئیں گی۔ اور کسی بھی گرامر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے معرف باللام لفظ بولا جاتا ہے، تنکیر کیا ہے، تشدید کیا ہے، مکسور کیا ہے، مضموم کیا ہے، یہ تو ساری اصطلاحات ہیں جو عربی گرامر میں بولی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی مزید پریکٹس کرتے رہیں گے۔ اس کے اندر میں جو ہفتے کے نام ہیں اور انگریزی کے مہینے ہیں وہ وغیرہ، مطلب یہ ہے کہ ہم نے عربی سیکھنی ہے، عربی کیسے ہم تھوڑی بہت بول بھی سکیں، اس کو لکھ بھی سکیں، اس کو پڑھ بھی سکیں اور ٹرانسلیشن بھی کر سکیں۔ تو آپ اس چینل کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی نہ صرف تیاری ہوگی، آپ عربی زبان سے شناسا بھی ہو جائیں گے اور اچھی خاصی بولنے کے قابل بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔